بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا میں پولیس حکام درجنوں مسلمان خواتین کی تصاویر اور ذاتی معلومات آن لائن نیلامی کے لیے شیئر کی جانے کے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں میں 80 سے زائد مسلمان خواتین کی تصاویر ان کی اجازت کے بغیر گیٹ ہب نامی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی گئی تھیں، جس کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ آج کی سلی ڈیل سلی ایک توہین آمیز اصطلاح ہے جو مسلمان خواتین کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایئر لائن پائلٹ ہنا محسن نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے ان کی دوست نے ایک ویب سائٹ کی جانب توجہ مبذول کروائی جس پر خواتین کی متعدد تصاویر موجود تھیں۔ ان میں سے چوتھی تصویر میری تھی، غلام کے طور پر مجھے نیلامی کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ ہنا کا کہنا تھا کہ اس واقعے نے انہیں انتہائی خوفزدہ کر دیا۔ دہلی کی پولیس نے واقعے میں ملوث افراد کی شناخت نہ ہونے پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ انڈیا میں ایک میڈیا کمپنی جے کے ساتھ منسلک ثانیہ احمد نے اس تمام واقعے کا ذمہ دار سخت گیر ہندوؤں پر مشتمل آن لائن آرمی کو ٹھہرایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے انڈیا میں بسنے والے 22 کروڑ مسلمانوں کا خیال ہے کہ وہ دوسرے درجے کے شہری بن چکے ہیں۔ گائے کے تحفظ کو بنیاد بناتے ہوئے سخت گیر ہندوؤں کے مسلمانوں پر تشدد کے واقعات نے مسلمان کمیونٹی کو خوف، مایوسی اور غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ فاطمہ خان نے اس واقعے پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ کس طرح سے قابل قبول ہے، اس کی کیا سزا ہوگی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ مسلمان مردوں کو ہجوم میں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مسلمان خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے اور آن لائن فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ سب کب ختم ہوگا؟ برطانوی ادارہ پلان انٹرنیشنل کی جانب سے سن 2020 میں کیے گئے سروے کے مطابق 31 ممالک میں 14,000 لڑکیوں کو ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ثانیہ احمد نے بتایا کہ گزشتہ سال ان کے ساتھ ہونے والی آن لائن ہراسگی کے 782 اسکرین شاٹس ان کے پاس موجود ہیں جو اکثر ٹویٹر صارفین کے ہیں۔ ثانیہ کے خیال میں ان کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے جو انڈیا کی قوم پرست حکومت کے تحت بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کا حصہ ہے۔ نیشنل کمیشن برائے خواتین کے مطابق آن لائن نیلامی کے لیے پیش کی جانے والی خواتین میں سے اکثریت ریسرچرز، تجزیہ نگاروں، آرٹسٹ، صحافیوں کی ہیں۔ متاثرہ خاتون ثانیہ احمد کا کہنا ہے کہ ہر صبح اپنا فون دیکھنے سے پہلے ان پر خوف طاری ہوتا ہے۔ ثانیہ کے خیال میں مسلمان خواتین کو نشانہ بنا کر مسلمان مردوں کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب آپ کسی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خاندان کی خواتین پر حملہ کرتے ہیں، جو سب سے حساس معاملہ ہوتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ ہمیشہ ذاتی مفاد کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ امریکہ اپنا گند افغان عوام اور خطے کے ملکوں کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ ہمیشہ ذاتی مفاد کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ افغان مسئلے اور بگڑتی صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکہ نے وعدے نبھانے کی بجائے جلد بازی میں انخلا کیا۔ امریکہ دوسروں پر دباؤ ڈال کر حکومتیں تبدیل کراتا رہا ہے، جس سے تنازعات شروع ہوئے۔ امریکہ ذمہ داریوں سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا، امریکہ کو ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ افغانستان میں اقتدار کی پرامن منتقلی ممکن بنانا ہوگی۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کی سیکیورٹی، ترقی اور فلاح و بہبود کا وعدہ امریکہ کو پورا کرنا ہوگا۔ افغانستان میں چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر اشرف غنی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے غیر ملکی اہلکاروں کا انخلا ہونے کے بعد اب طالبان کس سے اور کیوں لڑائی کر رہے ہیں۔ طالبان کو افغان تنازع کو امریکہ سے فروری 2021 کو دوحہ میں کیے گئے امن معاہدے کے تحت حل کرنا چاہیے۔
صدر اشرف غنی نے مزید کہا کہ افغان حکومت کے علاوہ کوئی بھی طالبان قیدیوں کو رہا نہیں کر سکتا اور اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم بین الافغان مذاکرات ہیں جس میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے۔ افغان صدر نے طالبان قیادت سے سوال کیا کہ ملک سے غیر ملکی اہلکاروں کے چلے جانے کے بعد اب کس سے اور کیوں لڑائی کی جا رہی ہے؟ ہم سب کو شام، عراق اور لبنان کا حشر یاد رکھنا چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ حرمین شریفین کے امور کی نگرانی کرنے والے ادارے کی جانب سے خانہ کعبہ کی عمارت سمیت حجر اسود اور حجر اسماعیل کو روزانہ 10 بار سینیٹائز کرنے کے بعد مخصوص خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کی پالشنگ اور سینیٹائزنگ کے لیے 40 کارکن مقرر ہیں۔ حجر اسود، کعبہ کا دروازہ اور حتیم کی دیوار پر لگے خصوصی فانوسوں کو یومیہ بنیادوں پر چمکایا جاتا ہے۔ حجر اسود کے گرد لگے چاندی کے فریم کو بھی مخصوص پالش سے چمکایا جاتا ہے، جبکہ تمام مقامات کی جراثیم کش ادویات سے صفائی بھی کی جاتی ہے۔ چائنا چاند پر جھنڈا لگانے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے، جبکہ اس سے قبل امریکہ نے تقریباً 50 برس قبل چاند پر پرچم لگایا تھا اور وہ ایسا کرنے والا دنیا کا پہلا ملک تھا۔ چائنا کی جانب سے جاری تصاویر میں چینی پرچم کو چاند کی سطح پر ساکن کھڑا دکھایا گیا ہے، کیونکہ وہاں ہوا موجود نہیں ہے، اس لیے پرچم لہرا نہیں سکتا۔ یہ تصویر چائنا کے غیر انسانی چاند مشن چنگ 5 خلائی جہاز سے لی گئی ہے، جسے چاند کی سطح سے چٹانوں کے نمونے لانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی 2 بار چاند پر جانے والی چینی مشنز میں چینی جھنڈا موجود تھا، تاہم وہ چاند کی سطح پر نصب نہیں کیا جا سکا تھا۔ تاہم اب چائنا نے کامیابی کے ساتھ یہ کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ 1972 تک متعدد امریکی مشنز نے چاند کی سطح پر مزید 5 جھنڈے لگائے تھے۔ 2012 میں امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے جاری سیٹلائٹ تصویر میں دکھایا گیا تھا کہ 5 جھنڈے اب بھی لگے ہوئے ہیں، تاہم ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ جھنڈے سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے سفید ہو چکے ہیں۔ دنیا کی پہلی سمارٹ USB میں رکھا آپ کا قیمتی ڈیٹا اب کوئی نہیں چرا سکتا، کیونکہ یہ فنگر پرنٹ سے بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے۔ اس USB پر 10 افراد اپنے فنگر پرنٹس رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اگر سیکیورٹی بڑھانی ہے تو اس میں فنگر پرنٹ کے ساتھ پاس ورڈ کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 10 GB کا ڈیٹا صرف 20 سیکنڈ میں ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ کسی بھی معیاری ہارڈ ڈسک سے کم از کم 5 گنا برق رفتار بھی ہے۔ ڈیٹا منتقل کرنے کی رفتار 480 سے 540 MB فی سیکنڈ ہے۔ ہر طرح کے PC، ایپل، میک، آئی پیڈ، اینڈرائیڈ آلات، کیمروں اور ٹیبلٹ وغیرہ کے لیے قابل استعمال ہے۔ 1 TB یعنی ٹیرا بائٹ USB کی قیمت $149 رکھی گئی ہے، جبکہ 2 ٹیرا بائٹ USB آپ کو $270 میں خرید سکتے ہیں۔ سبز چائے کے اندر خاص کیمیکل دریافت ہوا ہے جو کورونا کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ کورونا میں ایک طرح کا خامرہ انزائم موجود ہوتا ہے جسے MPRO کہا جاتا ہے۔ MPRO کی ہی وجہ سے کورونا تیزی سے اپنی تعداد بڑھاتا ہے، لیکن سبز چائے میں ایسا کیمیکل موجود ہے جو اس کورونا کو مزید بڑھنے یعنی ضرب ہونے سے روکتا ہے۔ تجربہ گاہ میں سبز چائے کا ایک کیمیکل جب کورونا پر ڈالا گیا تو وہ MPRO سے چپک گیا اور اسے کوئی بھی کام کرنے سے روک دیا۔ اگرچہ انگور اور گہری چاکلیٹ میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے، لیکن سبز چائے کی خاصیت سب سے الگ ہے، کیونکہ سبز چائے میں 5 کیمیکل پائے جاتے ہیں جو MPRO کو تباہ کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تحقیق فرنٹیئرز ان پلانٹ سائنس نامی میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ میوزک بینڈ سٹرنگز کے رکن اور نامور کمپوزر گلوکار بلال مقصود نے اس برس اگست میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ YouTube پر مذہبی مواد کو مونیٹائز نہیں ہونا چاہیے۔ بلال مقصود نے YouTube پر مذہبی مواد سے متعلق تشویش کا اظہار کیا تھا اور منافع بخش تنظیموں کی جانب سے مارکیٹنگ کے مقاصد سے اس میں مداخلت کو پریشان کن قرار دیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ مولانا طارق جمیل کا چینل مونیٹائز ہے، جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد کا چینل مونیٹائز نہیں ہے۔
عمر کے ساتھ ساتھ نظر کا کمزور ہونا عام بات ہے۔ آنکھوں کی حفاظت نہ کی جائے تو کم عمری میں بھی آنکھوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹی وی اور کمپیوٹر جدید دور کی ایجادات ہیں، ان کے بے جا استعمال سے آنکھوں کے مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت منہ میں ڈال کر چبائیں، مگر پانی ہرگز مت پئیں۔ ایسا کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی جائے گی۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں میں لگا کر مالش کیجیے۔ اس طرح نہ تو نظر کمزور ہوگی اور نہ ہی آنکھوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ آگے سردیوں میں گاجروں کا موسم آنے والا ہے۔ گاجر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے، اس سے آنکھوں کی بینائی بڑھاپے میں بھی خراب یا کمزور نہیں ہوگی۔ آنکھوں میں درد ہو تو تھوڑی سی روئی کو گرم دودھ میں ڈبو کر آنکھوں کے ارد گرد ٹکور دیں، آنکھوں کا درد دور ہو جائے گا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنکھوں میں ذرا سا شہد ڈال لیں اور پھر 15-20 منٹ بعد آنکھیں دھو لیں، آنکھوں کا درد دور ہو جائے گا اور بینائی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ خالص دودھ کی ملائی کسی کپڑے پر رکھ کر آنکھوں پر باندھ دیں، ایسا کرنے سے آنکھوں کو فائدہ ہوگا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔